السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا طلاب، عساکم بخیر وعافیہ۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ آئی پلس اکیڈمی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے مکمل کر لیا ہے 10 نمبر 21 اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 10 نمبر 22۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ھذا دکان الفاکہانی، یہ کس کی ہے؟ میوے والے کی دکان ہے۔ تو آج ہمیں انہیں کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ ھذا دکان الفاکہانی، ھذا دکان الفاکہانی، یہ میوے والے کی دکان ہے، یہ میوے والے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، یہ میوہ والے کی دکان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، دکان ہم بھی دکان ہی کہتے ہیں، شاپ، دکان۔ الفاکہانی، الفاکہانی اگر ہم کہیں گے تو کیا ہوگا؟ میوے والا، جو میوہ بیچتا ہے، جو پھل بیچتا ہے۔ تو دکان الفاکہانی، میوے والے کی دکان کو کی مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، پوزیشن اور پوزیسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پہ زیر آیا ہوا ہے، دکان الفاکہانی، کہ یہ میوے والے کی دکان ہے۔ فاکہتن میوہ، فاکہانی میوہ بیچنے والا۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ تو فیہ یعنی اس دکان میں، کل ہر قسم من الفاکہۃ، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، یا اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ فیہ رمان، اس میں کیا ہے؟ رمان ہے۔ رمان کا مطلب انار۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں انار اور انگور اور سیب، تفاح، سیب اور موزن، کیلا اور تین، انجیر اور برتقال اور سنترا ہے۔ تو وہاں کیا کیا ہے؟ اس میں انار، تو رمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انار، رمان انار، یہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ عنب انگور، اس کے بعد کیا ہے؟ تفاح، تفاح کا مطلب سیب، سیب کو کیا کہتے ہیں؟ تفاح۔ اس کے بعد موزون مطلب کیلا۔ اس کے بعد ہے تین، تین کا مطلب انجیر، جو کہ سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے برتقال، برتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنترا۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ میوے ہیں جو کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اسے کیا کرنا ہے؟ اسے ہمیں سب کو یاد کرنا ہے، رمان، عنب، تفاح، موز، تین، برتقال۔ اب آتے ہیں الرمان مفید جدا، تو مفید ہمیں پتا ہے فائدے مند، جدا بہت، فی الصیف، صیف ہم نے اسے پہلے پڑھ چکے ہیں، فصل الصیف گرمی، گرمی کا موسم، تو گرمی میں الرمان انار مفید ہے، الرمان مفید، انار مفید ہے، کس میں؟ اور جدن بھی لکھا ہوا ساتھ میں، تو ہم کیا کریں گے؟ انار بہت مفید ہے، انار بہت مفید ہے۔ کب ہے؟ فی الصیف، گرمی میں، گرمی میں ہمیں انار کھانا چاہیے، گرمی میں۔ اس کے بعد کیا؟ والبرتقال ایضا مفید، اور برتقال جو ہے سنترا یا کہیں اس کو مالٹا بھی بولتے ہیں،
دیکھ لیں سنترا بھی مفید ہے. اس کے بعد فیہ قنو الموز معلق، اس میں کیلے کا گچھا لٹکا ہوا ہے. تو قنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گچھا. قنون کا مطلب گچھا. فیہ قنو الموز، اس میں کیلے کا گچھا. معلق، معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہوا. اسے حدیث معلق کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں سے بہت سے راوی ہٹ جاتے ہیں اور وہ حدیث کیا ہے؟ معلق ہوتی ہے. اس لیے تو اس میں کیلے کا گچھا کیا ہے؟ لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے. وفیہ موض اصفر، اور اس میں کیا ہے؟ اصفر ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے رنگ کے ناموں میں سے، اور اس میں پیلے کیلے، پیلا کیلا ہے. تو یہاں پہ سنگل لکھا ہوا ہے تو پیلا ہی کہہ دیں گے ہم. فیہ موض، اور اس میں پیلا کیلا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی پیلے کلر کا بھی کیلا ہوتا ہے اس کے اندر، لال کلر کا بھی ہوتا ہے اور ہرے کلر کا بھی ہوتا ہے. وفی الدکان موز احمر ایضا، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے. تو موز احمر لال کیلا، ایضا بھی، اور دکان میں، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے. الموز الاصفر رخیص والموز الاحمر ثمین. پیلا کیلا، الموز الاصفر، پیلا کیلا کیا ہے؟ رخیص ہے. رخیص کا مطلب ہوتا ہے سستا. پیلا کیلا کیا ہے؟ سستا ہے. پیلا کیلا سستا ہے. اور لال کیلا سمین کا مطلب مہنگا، قیمتی، مہنگا ہے. تو رخیص اور سمین دونوں چیزیں آگے، سستا اور مہنگا یا قیمتی. ذالک الدکان مشہور فی البلد، وہ دکان کیا ہے؟ مشہور ہے شہر میں. بلد کا مطلب شہر، کبھی کبھی ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ دکان مشہور ہے شہر میں. وَهُوَ لِرَجُلٍ اسْمُهُ مَجِيدٌ، اور وہ آدمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ لِرَجُلٍ، اور وہ آدمی کے لیے ہے. کون سا آدمی بتائیں گے ابھی. اور وہ آدمی کے لیے ہے. اس کا نام اسمہ، اس کا نام مجید ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ورڈ یہاں پر آئے ہوئے، ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں. تو فاکہانیو، فاکہانیو میوے والا، کلو قسم، ہر قسم. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ جو پھلوں کے نام تھے. مفید، مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدے مند، اور قنون کا مطلب ہوتا ہے گچھا. اصفر کا مطلب ہوتا ہے پیلا، اور احمر کا مطلب ہوتا ہے لال، اور رخیص کا مطلب ہوتا ہے سستا، اور سمین کا مطلب ہوتا ہے مہنگا. مشہور کا مطلب مشہور، اور جالسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا. پہلا سوال ہے ایو دکان ذالک، وہ کون سی دکان ہے؟ تو میں لکھ سکتا ہوں کہ وہ پھلوں کی دکان ہے، میووں کی دکان ہے. تو کیا لکھیں گے؟ ذالک دکان الفواکہ، ذالک دکان الفواکہ.
کس کی ہے؟ میووں کی دکان ہے. وہ کون سی دکان ہے؟ میوے کی دکان ہے. فاکہۃن میوہ، اس کی جمع آتی ہے فواکہ، یعنی بہت سارے پھل. دوسرا سوال ہے افیہ برتقال، کیا اس میں سنترا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہے تو کیا بولیں گے؟ نعم فیہ برتقال، ہاں اس میں کیا ہے؟ سنترا ہے. ای الموز ثمین، سوال کیا ہے؟ ای الموز ثمین، کون سا کیلا مہنگا ہے؟ تو ہم نے کیلے کی 2 قسمیں پڑھی تھی، الموز الاصفر پیلا کیلا، الموز الاحمر لال کیلا. اور یہ بھی پڑھا تھا الموز الاصفر رخیص، الموز الاحمر ثمین. پیلا کیلا کیا ہے؟ سستا ہے، اور لال کیلا مہنگا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ الموز الاحمر ثمین. الموز الاحمر ثمین. اس کے بعد لمن ہوا، وہ کس کے لیے ہے؟ تو ہم دیکھ رہے تھے کس کے لیے ہے، یعنی وہ کس کا ہے سمجھ لو. ہوا للفاکہانی، وہ دکاندار جو ہے میوہ فروش اس کا ہے. ہوا للفاکہانی، جس کا بھی ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ہوا للفاکہانی، وہ کس کے لیے ہے؟ دکان میں جو پھل فروش ہے اس کے لیے ہے. افیہ تین، کیا اس میں انجیر ہے؟ تو اگر ہے تو کیا کہیں گے؟ نعم فیہ تین، نعم فیہ تین، ہاں اس میں کیا ہے؟ انجیر ہے. اس سے کیا ہے؟ مسم الفاکہانی، فاکہانی کا یعنی میوے والے کا کیا نام ہے؟ پھل فروش کا کیا نام ہے؟ اسم الفاکہانی ہم لوگ پڑھے تھے مجید. اسم الفاکہانی مجید، اسم الفاکہانی مجید. اس کا نام کیا ہے؟ فاکہانی کا، پھل فروش کا، میوہ فروش کا مجید ہے. این ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بتانا ہم کو. ہوا فی الدکان جالس، ہوا فی الدکان، وہ کہاں ہے؟ دکان میں ہے. جالس بیٹھا ہوا ہے، دکان میں کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. ہوا فی الدکان، وہ کہاں پر ہے؟ دکان میں ہے. جالس بیٹھا ہوا ہے. حل الرمان بارد، کیا انار ٹھنڈا ہوتا ہے؟ تو اگر ہاں ہوتا ہے یعنی گرمی میں استعمال کرے تو ٹھنڈا ہی ہوگا. تو نام الرمان بارد، ہاں رمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی انار کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. حل ہوا رجل مسلم، کیا وہ مسلمان آدمی ہے؟ تو اگر ہے تو کیا کریں گے؟ نام نعم ہوا رجل مسلم، ہاں وہ کیا ہے؟ مسلمان آدمی. افیہ تفاح، کیا اس میں سیب ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا فیہ تفاح، نعم فیہ تفاح، ہاں اس میں کیا ہے؟ سیب ہے. ای الموز رخیص، تو ہم نے ثمین پڑھ لیا تھا اس سے پہلے. کون سا کیلا مہنگا تھا؟ لال والا. الموز الاحمر ثمین، تو رخیص والا کیا ہے؟ الموز الاصفر رخیص، الموز الاصفر رخیص. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں، ترجمہ کرو. وہاں میوہ والے کی دکان ہے، وہاں، یہاں وہاں. ہنا کا دکان الفاکہانی، وہاں میوے والے کی دکان ہے. ہنا کا دکان الفاکہانی، ہنا کا دکان الفاکہانی، وہاں پر کیا ہے؟ میوے والے کی دکان
ہے، اس کے پاس پیلے کیلے ہیں اور لال کیلے بھی. عندہ الموز الاصفر و موز الاحمر ایضا، اس کے پاس عندہ. تو عندہ مطلب ہوتا ہے پاس، اور عندہ جب لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے پاس. عندہ الموز الاصفر، ان کے پاس کیا ہے؟ پیلے کیلے ہیں اور لال کیلے بھی. والموز الاصفر ایضا والموز الاحمر ایضا، اور لال کیلے بھی. ان دونوں ٹائپ کے کیلے جو ہے ان کے پاس ہے، اس کے پاس پیلے کیلے ہیں اور لال کیلے بھی. اس میں بہت کیلے ہیں. فیہ موز کثیر، اس میں بہت کیلے ہیں. فیہ موز بہت، کثیر. چھوٹے انگور میٹھے ہیں اور سستے ہیں. چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں. تو عنب کا مطلب کیا تھا؟ انگور تھا. چھوٹے انگور، العنب الصغیر، العنب الصغیر، چھوٹے انگور کیا ہے؟ میٹھے ہیں. حلو، حلم مطلب ہوتا ہے میٹھا، میٹھے اور سستے. ورخیص، حلو ورخیص، چھوٹے انگور کیا ہے؟ میٹھے ہیں اور سستے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے. کنڈا مطلب ہوتا ہے گملہ. فی ذالک الاسیسی، فی ذالک الاسیسی، گملہ کیا ہے؟ غرس جمیل، پودا غرس، جمیل خوبصورت. غرس جمیل، اس کنڈے میں کیا ہے؟ خوبصورت پودا ہے. اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. اس کی تعلیم میں، فی تعلیم کا میں تعلیم ہی لکھ سکتا ہوں، فی تعلیم ہی، اس کی تعلیم میں، اور فی تعلم ہی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. فوز کبیر، اس کی تعلیم میں کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے. وہ عربی زبان میں ہے. ذالک فل، وہ عربی زبان میں ہے. اللغۃ العربیہ، ذالک فل لغۃ العربیتی، کہ وہ کس میں ہے؟ وہ عربی زبان میں ہے. ذالک فی اللغۃ العربیتی، وہ محنتی آدمی ہے، وہ محنتی آدمی ہے. ذالک، یہ آسان ہے آئی تھنک، اس سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے. تو ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اس کا جواب دے دیں. وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں ہے. تو محنتی مجتہد، اور سست کا کسلان. تو اس کا جواب کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے. اس کے بعد ہے وہ فنی بڑی ہے. وہ فنی بڑی ہے. ذالک خشب کبیر، جو دکانوں میں جو فلی ٹائپ میں جیسے ہم کہتے ہیں جو لگی رہتی ہے، تو لکڑی کی بنی رہتی ہے، اس میں سے خشب لکھ رہا ہوں یہاں پر. ذالک خشب کبیر، یہ میٹھا انار ہے. انار تو ہم نے پڑھا ہے، اور میٹھا بھی اس سے پہلے پڑھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہے. تو اس کا ترجمہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے.
میٹھا، حلو، انار، رمان. اس کے باغ میں سنترے ہیں. اس کے باغ میں سنترے ہیں. تو سنترے، برتقال، فی حدیقتہ، اس کے باغ میں، فی حدیقتہ سنترے ہیں. برتقال فی حدیقتہ برتقال، اس کے باغ میں کیا ہے؟ سنترے ہیں. اسلام مشہور دین ہے. اسلام کیا ہے؟ مشہور دین ہے. الاسلام دین مشہور. الاسلام دین مشہور. اسلام کیا ہے؟ مشہور دین ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید اسلام کی تعلیم ہے. قرآن مجید میں تعلیم الاسلامی، اسلام کی تعلیم کس میں ہے؟ فی القرآن المجید. فی القرآن المجید، اسلام کی تعلیمات کس میں ہیں؟ قرآن مجید میں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ٹرانسلیشن. تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں کچھ الفاظ معنی جو ہم سے بچ گئے تھے. رخیص، سستا، ثمین، مہنگا، قیمتی، الفاکہہ نیو، میوے والا. الفاکہہ نیو، میوے والا، یعنی پھل فروش. کنڈا، کنڈا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکول ٹو گملہ. گملہ بولتے ہیں اس کو عسیس کہیں گے. عسیس، الف صاد یا صاد، عسیس، گملہ. فنی ایک ٹائپ کی لکڑی ہوتی ہے جو کہ دکان میں لگاتے ہیں. خشب، میٹھا، حلو، باغ، حدیقۃ. زبان، زبان کا مطلب ہے لسان. لسان اللغہ، لسان. وہ عربی زبان میں ذالک فی اللغۃ العربی اور فی لسان عربی، تو لسان اور لغہ دونوں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے الفاظ معنی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے لکھ لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.